تو آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں اس طرح کے واقعات ہوئے کہ بچے پانی لے کے گئے اور دریا برد ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. گلگت ٹی وی میں خوش آمدید. گلگت ٹی وی نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ گلگت بلتستان کے وسائل، یہاں کے لوگوں کے مسائل جو ہے وہ بھرپور انداز میں جو ہے وہ حکام بالا تک پہنچائے، اور اس کا یہ تسلسل جو ہے اب جاری ہے. آج ہم جو ہے ایک نئے جو دو ٹاپک ہے اس پہ بات کریں گے. ایک گلگت بلتستان کا سب سے خوبصورت اور سیاحتی مقام ضلع ہنزا کا علاقہ شیشپر حسن آباد کا علاقہ ہے، جہاں پہ شیشپر گلیشیئر جو ہے اس کے پگھلنے کا عمل جو ہے وہ تیز ہوا ہے، اور بڑی حد تک جو ہے وہاں کی آبادی جو ہے حسن آباد کی آبادی ہے اس کو ہٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہراہ قراقرم جو ہے اس کو بھی بڑی حد تک متاثر کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، جب یہ اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے منشور کا حصہ تھا کہ گلگت بلتستان میں جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کروائیں گے. اب جو ہے وہ چند دن ہی رہ گئے ہیں ان کے اقتدار کو ختم ہونے کو ہے، اور اب تک جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ نہ ہو سکے ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے دو سینئر صحافی گلگت بلتستان کے ایمان شاہ صاحب اور شبیر میر صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے میں ایمان شاہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ بتائیں کہ شیشپر کی تازہ ترین صورتحال کس طرح کی ہے؟ تازہ ترین صورت تو یہ ہے کہ ابھی تو میرے خیال میں کوئی 900 کیوسک پہ آ گیا پانی، تو اب تو نارمل ایک اس کا بہاؤ ہے. جو عید کے دوسرے یا تیسرے دن جو گرمی کی شدت میں یا عید کے دنوں میں جو اضافہ ہوا، اس سے جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی وہ بڑی تشویشناک تھی. اور زمین کا جو کٹاؤ کا عمل شروع ہوا، وہاں پہ ایک میرے خیال میں پاور ہاؤس کی تعمیر کے لیے ایک بلڈنگ ہے، وہ دریا برد ہو گئی. بیسیکلی وہ تو یہ بھی قدرتی آفت ہے، اس کو تو آپ روک نہیں سکتے ہیں. شیشپر گلیشیئر تقریباً میرے خیال میں 12-13 کلومیٹر لمبا جو ہے نا وہ گلیشیئر ہے، وہ سرکنے لگا بیسیکلی. اور یہ عمل جو ہے نا گزشتہ 2-3 سالوں سے جاری ہے. اس میں ہونا یہ چاہیے تھا بیسیکلی وہاں پہ جو حسن آباد کے لوگ ہیں ان کی ہنزا کے لیے بڑی قربانیاں ہیں. یہ جتنے بھی واٹر چینلز ہیں علی آباد کے لیے، مرتضی آباد کے لیے، پھر بجلی گھر سارے بنے ہوئے ہیں. ظاہر ہے آپ کا گاؤں نیچے اوپر سے آپ کا واٹر چینل گزرتا ہے، کسی بھی ٹائم وہ واٹر چینل کٹ جاتا ہے، وہ پانی نیچے آ جاتا ہے، آپ کا پورا ایریا جو ہے نا وہ ملیامیٹ کر جاتا ہے. یہ ابھی تک ان کی قربانیاں ہیں. وہ میں دیکھ رہا تھا اس دن، اچھا ہوا کہ فورس کمانڈر جنرل احسان محمود خان نے 2 مرتبہ وزٹ کیا، پھر چیف منسٹر بھی گئے، چیف سیکریٹری بھی گئے. تو میرے خیال میں چیف منسٹر صاحب کو وہاں جا کے صرف یہ کہنا کہ جی بس ایک قدرتی آفت ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں وہاں حسن آباد گاؤں کے لیے ایک فائنینشیل پیکیج کا اعلان کر دینا چاہیے تھا، تاکہ ان کی جو زمینوں کا نقصان ہوا ہے، یہ کوئی آج نہیں ہوا. ان کی زمینوں کو جو نقصان کا جو عمل ہے نا، یہ گزشتہ 40-50 سالوں سے جاری ہے. ظاہر ہے وہ واٹر چینلز ہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، پانی نیچے آ جاتا ہے، اور پھر یہ جو آپ کے جتنے پاور ہاؤسز تعمیر ہوئے ہیں اس وجہ سے بھی وہاں پہ جو ہے نا مشینوں کی جو گڑگڑاہٹ سے ان کے جو مطلب ظاہر ہے انوائرمنٹ کا ایک ایشو بھی آ گیا ہے. تو وہاں پہ جا کے صرف یہ کہنا ہے کہ جی بس وہ اظہار ہمدردی ٹائپ کوئی چیز، وہ مناسب بات نہیں تھی. اس میں میرے خیال میں ابھی بھی ان کو صوبائی حکومت کو حسن آباد کے لیے، ہنزا کے لیے نہیں، جو اسپیسیفک جو گاؤں ہے حسن آباد، وہاں کے لیے ایک اسپیشل فائنینشیل پیکیج کا یہ اناؤنس کریں. اس میں شاہ صاحب اب وہ زبانی وہ جمع خرچ کرنا اور یہ جو ہمدردی کا اظہار کرنا، اس سے لوگ نا اور زیادہ متنفر ہو جاتے ہیں. شاہ صاحب ایک بہت بڑی تماشا دیکھنے آ جاتے ہیں. ایک بہت بڑی اس میں ایک اور چیز یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کے چہرے مجھے مدتوں بعد نظر آئے. رانی عتیقہ اور میر غضنفر صاحب نظر آئے حسن آباد میں. وہ حافظ الرحمان صاحب کے اوٹ میں بیٹھ کے وہ دکھا رہے تھے کہ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں. اچھا ہوا نظر آئے. میر صاحب یہ بتائیں کہ شاہراہ الیکشن کے لیے بھی ابھی وہ دن قریب آ گئے نا، نظر آئیں گے بہت سارے لوگ. بڑی بات ہے جی. شاہراہ قراقرم کے ساتھ جو ہے ایک بہت بڑی آبادی ہے جس کو خطرہ لاحق ہے. گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے، صوبائی حکومت کی جانب سے، اور دیگر جو امدادی ادارے ہیں جو اس جو قدرتی آفات کے موقع پہ جو ہے اپنا کردار ادا کرتی ہیں، اس کا کردار کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ندیم صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ
یہ جو ششپا گلیشیئر ہے یہ پہلی بار تو نہیں ہے نا، پچھلے سال بھی تھا، 1-2 دفعہ پہلے بھی اس طرح ہوا ہے. اگر پچھلے سال نہیں تھا اس سے پچھلے سال ضرور تھا. بالکل اسی طرح تھا. تو بنیادی طور پہ ہونا یہ چاہیے حکومتی وزیر اعلیٰ لیول کے اوپر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ظاہر اسپیسیفک ہے. بالکل ہونا یہ چاہیے کہ جب یہ سردیوں کے دن ہوتے ہیں، جب یہ نالا نہیں آتا ہے نا یا یہ فیس گزر جاتا ہے، بالکل اس کے بعد باقاعدہ اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجی بننی چاہیے، کوئی کام حفاظتی کام ہونا چاہیے کہ تاکہ اب پتہ ہے نا کہ اب گرمیوں میں اس موسم میں پھر اس نے آؤٹ بسٹ ہونا ہے، تو اس سے پہلے کیا کیا ہے. بالکل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائم پہ کرنا چاہیے. اب جا کے دیکھ کے آپ فضائی وزٹ 10 بار بھی کریں کیا فائدہ ہے. آپ اس وقت کریں کہ جب کام کرنے کے دن ہوتے ہیں، سردیوں میں جب پانی کا بہاؤ نہیں ہوتا ہے یا جب یہ جو فیس گزر جائے گا پانی کا بہاؤ کم ہوگا، تب آپ کوئی کنسٹرکشن کوئی جو بھی ہو سکتی ہے. میر سروس میں ہم نے کنسٹرکشن ادھر دیکھی بھی تھی. جب ہم پچھلے برس 2019 میں ہماری ٹیم اسپیشل گئی تھی اور گلگت ٹی وی کی ٹیم گئی تھی، اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ وہاں پہ ہم نے اس پہ باقاعدہ پوری ایک رپورٹ بنائی تھی، پوری ایک جو ہم نے اس کا سروے کیا. تو اسی ٹائم وہ گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ذمہ داران بھی آئے تھے، وہاں کی جو ڈی سی صاحبان تھے وہ تھے، ایسی صاحبان جو ذمہ دار لوگ ہیں سارے آئے ہوئے تھے. وہاں پہ جو ہے ان سے اس حوالے سے بات ہوئی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پانی جیسے کم ہوتا ہے اس پہ جو بند وغیرہ ہیں اور جس طرح کے بند بنے تھے شاہ صاحب آپ وہ تو آپ پھر ذرا اس پہ تھوڑے سے بتا لوگ دیں. آ جائے ریسرچ کریں اپنے جہاں جائے اس طرح کے ڈیزاسٹرز ہیں اس کو جو ہے نا مثال بنائیں، وہاں بھی اس طرح کے بند تعمیر کریں. ہاں نہیں یہ جیسے خدمات حاصل کریں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے کہ گلاف کا یہ پروجیکٹ فیز 2 بھی سٹارٹ ہو گیا ہے. تو کرنے والا کام جو ہے نا، جیسے انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر اسٹڈی ہونی چاہیے، ہوگی ہمیں امید ہے. کام تیز ہونا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے دیکھیں ہنزہ میں زمینیں کم ہیں، اب یہ تھوڑی سی زمین حسن آباد کے لوگوں کے پاس ہے وہ بھی کٹ کی جا رہی ہے. کہاں سے آپ زمین تو دوبارہ نہیں لا سکتے ہیں نا. اب یہ آپ کا گلیشیئر جو ہے میں نے جو سنا ہے، یہ میری معلومات نہیں ہے، ویسے میرا اندازہ ہے یہاں پہ بہت ساری جھیلیں ایگزسٹ کر رہی ہیں. تو یہ جیسے جیسے ٹمپریچر رائز ہوتا ہے تو یہ آؤٹ بسٹ ہوتی ہیں، کیونکہ جھیل کا پانی پریشر جب بڑھ جاتا ہے تو وہ جو کنارے ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں، وہ پھر نیچے آ جاتا ہے، اسی طرح جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں. شاہ صاحب یہاں پہ یہ ایک طرف تو چلیں وہ آبادی جس طرح کی متاثر ہو رہی ہے اس سے بہت بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، مگر جب جو ہے پھول ہے حسن آباد کا پھول ہے، خدا نہ خواستہ اگر جس طرح کی رفتار سے وہ پانی آ رہا ہے تو کچھ ہی عرصہ لگے گا. اگر اسی رفتار سے پانی آیا تو یہ پورا ایک ڈسٹرکٹ کٹ جائے گا، پورا ایک جو پاک چائنا کا جو آپس میں رابط ہے شاہراہ قراقرم کے ذریعے وہ بھی کٹ جائے گا. کیا یہ اس میں دیکھیں وہ تو میں کل اس کو سن رہا تھا سیم صاحب کو، وہاں پہ وہ بتا رہے تھے کہ بیلی برج اس طرح یہ چنار باغ میں لگا ہوا بیلی برج، وہ میرے خیال میں ایف نے وہاں پہنچا دیا اور وہ میرے خیال میں 24 گھنٹے کے نوٹس پہ وہ اسٹیبلش ہو جائے گا. یہ ایک اچھا کام ہوا ہے. وہ جو یہ بند اور ان کی تعمیر کی آپ بات کر رہے ہیں نا، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اور یہ میں نے بہت قریب سے اس چیز کو دیکھا ہے. محکمہ تعمیرات عامہ کوئی بھی پروجیکٹ بناتا ہے نا یا پاور والے، اس میں وہاں جو اوپر سیکٹری سے لے کے نیچے ان کا جو سب انجینئر ہوتا ہے نا اور اندر جو اکاؤنٹس کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مثلا وہ اگر 70 کروڑ کا پروجیکٹ ہوتا تو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ سے اس علاقے کے عوام کو کیا فائدہ پہنچے. سب سے پہلے اس میں یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں کہ جی اس میں ہمارا کمیشن کتنا ہوگا. ٹھیک ہے، ظاہر وہ جب کمیشن جس طرح کا زبردست کمیشن ہوگا نا وہ اس طرح کا ٹھیکیدار کو اتنا وہ فائدہ دیں گے اور پھر ٹھیکیدار نے اتنا ہی ناقص کام کرنا ہے. یہ میں نے اس میں دیکھا. چاہے آپ کا اب ایک اور چیز آپ تو اس میں بھی شاہ صاحب کمیشن رکھ لیں نا، وہ رکھ کیا مجھ سے آپ سے پوچھ کے تو نہیں رکھیں گے نا؟ نہیں وہ کمیشن کا کام نہیں ہوتا. نہیں کام ہی نہیں ہو رہا. نہیں ہم یہ کہتے ہیں یار کہ ایک کام کریے، ایک مہربانی کر دیں کہ کمیشن اس طرح کا رکھیں کہ کوئی پروجیکٹ ہے وہ 80 کروڑ میں کمپلیٹ ہو رہا نا تو یہ اپنا 15 کروڑ کا کمیشن ایڈ کر لے. وہ پروجیکٹ کی فیزیبلٹی جو ہے نا وہ 95 کروڑ کی بنائے، ٹھیک، تاکہ وہ 80 کروڑ میں پروجیکٹ تو ٹھیک بنے نا. وہ 15 کروڑ الگ سے رکھیں تاکہ وہ جو ہے نا اس کی ناقص تعمیر کی وجہ سے وہ ڈبل نقصان نہ ہو. بالکل شاہ صاحب یہ میرے خیال میں اس میں اضافی کوئی بات تھی. مگر واقعی جس طرح کے بند وہاں پہ تعمیر ہوئے تھے اور جس طرح کی ایمرجنسی بنائی تھی، بڑا افسوس ہوتا تھا کہ یہ جو ہے قومی خزانے کو جو ہے بلتستان کی جس کومرے میں آئیں گے صرف سوائے ماتم اور افسوس کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. بالکل اسی طرح ہے. شاہ صاحب ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت جو موجودہ صوبائی حکومت ہے، اس نے وعدہ کیا تھا کہ گلگت بلتستان میں بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں گے اور جو
बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो है वो बल्दियाती निचले सतह पर जो है इदारे वो एस्टेब्लिश एस्टेब्लिश होंगे होंगे और उनको जो है निचले सतह पर मुंतकिल कर दिए जाएंगे इख्तियारात को। 5 साल गुजर गए, चंद दिन बाकी रहे हैं। वो बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, कैसे होंगे, अब समझ ये नहीं आ रही है। लोग जो है उनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट पाए तकमील तक पहुँच रहे हैं, बड़े बड़े मंसूबे जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। लोग जो है इंसानी बुनियादी सहूलियात अगर उनको मिल रहे हैं तो उन्हें वही जो आज अगर कोई कहता है कि वेस्ट मैनेजमेंट जो है, आज ख़वातीन भी जो है सीएम को उस निस्बत से दुआ दे रही हैं कि भाई हमारे घर के दरवाजे से कचरा उठ रहा है। इस तरह के छोटे छोटे चीज़ें जिससे लोग खुश होते हैं। ये बल्दियाती इंतखाबात ना होने की असल वजह क्या है? बल्दियाती इंतखाबात तो मेरे ख्याल में मीर साहब कुछ ज़्यादा ही पुरजोश है। स्टार्ट मीर साहब कर लेते मीर साहब देखें, कोई ख़ास मसला है। मैं ये समझता हूँ ना कि बल्दियाती इंतखाबात, क्योंकि इसको मैं क्लोजली मॉनिटर करता आया हूँ। मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी के ज़माने से हर दफ़ा एक सुर्खी आती थी, कोई ऐलान आता था कि जी फ़लाँ तारीख़ को बल्दियाती इंतखाबात होंगे, तो वो हम ख़बर बनाते थे, ख़बर दे देते थे और उसके बाद वो महीना गुजर जाता था और भी महीने गुजर जाते थे, कुछ नहीं। फिर एक और स्टेटमेंट कि जी नवंबर में होंगे, फिर अक्टूबर में होंगे। तो ये आज भी इसी तरह है कि अब होंगे, कल होंगे, परसों होंगे। ये बहुत बड़ी नाकामी है। मैं ये समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर की जो बड़ी नाकामियों में से ये बहुत बड़ी नाकामी है कि आप बताते ना, क्यों नहीं करवाते हैं? क्या मसला है? आप ऐलान करते हैं कि जी बल्दियाती इंतखाबात होंगे, आप करवाते नहीं हैं। आप ये बताएं कि फ़लाँ जो स्टेक होल्डर्स हैं ये रोक रहे हैं, किसी ने रोका है आपको? बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि ये नहीं करवा के ना, इन्होंने अपने ऊपर भी बड़ा जुल्म किया है और इलाके के ऊपर भी बड़ा जुल्म किया। यकीन करें कि आप ये सिस्टम है हमारा, एक सिस्टम, इसको आप इलेक्शन करवा के मजबूत करा सकते हैं। इस तरह नहीं कि आप उसको डिले करके। तो 10 साल हो गए शाह साहब के, कम बेश ज़्यादा हो गए कि पाकिस्तान में तो हो गए, लेकिन आप नहीं करवा रहे हैं। या आप बताएं कि ये मामलात हैं कि हम नहीं करवा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक रिवाज ये भी है कि हम बजाय बताने की छुपाते हैं बातें, ताकि हम अपने आप को पावरफुल शो कर सकें। तो मैं पिछले दिनों अमीर जमात इस्लामी से इंटरव्यू कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि इनको बताना चाहिए कि हमारे पास इतने इख्तियारात हैं, इतने नहीं हैं। बिल्कुल इसी तरह। तो ये हकीकत है शाह साहब की, ये बताएं जी ये मसले हम नहीं करा सकें, बजाय इसके वो फिर कवर अप करते हैं और अपने आप को भी मतलब मुश्किल में डालते हैं, आवाम को भी डालते हैं। बिल्कुल मीर साहब, इसमें गिलगित बल्तिस्तान का, खुसूसन गिलगित शहर का सबसे गुंजान आबाद इलाका है कोनादास, जहाँ पे जो है आपके पास 12 लोग आए और उन्होंने आपसे को बताया भी कि इस इलाके पे कोई छोटा सा प्रोग्राम किया जाए, या इस इलाके में जो है पानी का इशू भी है, नकासी आब का इशू भी है, टाउन प्लानिंग भी जो है उस तरह की नहीं है। तो ये मसाइल जब वहाँ के मुतल्लिका जो मिनिस्टर साहब थे, जो आज डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान है, जाफरुल्लाह साहब से भी कई मरतबा इस हवाले से जो है लोगों ने, वहाँ के लोगों ने जो है वो उनसे गुजारिश की, मगर अब तक जो है उनको सिर्फ वादा वईद के अलावा कुछ नहीं जो है नहीं मिला। इस पे क्या कहेंगे, थोड़ा सा मुख्तसर से इस पे? जैसा आपने कहा नदीम साहब, देखें मुझे कई लोगों ने रब्ता किया, उन्होंने कहा कि पानी का मसला है, इतने घराने हैं, पास दरिया है, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है। तो आपको याद होगा कि माजी में इस तरह के वाक़यात हुए कि बच्चे पानी लेके गए और दरिया बुर्द हो गए। ये बड़े अफसोसनाक वाक़यात, तो बड़े अफसोसनाक वाक़यात। आज भी ये इस तरह है। एक बंदे ने मुझे यहाँ तक कहा कि चीफ मिनिस्टर कंप्लेन सेल कुछ इन्होंने बना। उन्होंने कहा हम तो कंप्लेन कर करके थक गए, उससे कुछ नहीं होता, आप लोग आ जाएं कैमरा लेके, कोई हम शोर मचाएंगे, शायद पानी का मसला हल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखें ये इस तरह के मसले होते हैं ना, जो कि छोटे लेवल पे उसी हिसाब से उसी निज़ाम के अंदर हल होते हैं। अब चीफ मिनिस्टर का ये काम नहीं है कि कोनादास में पानी क्यों नहीं आ रहा है वो फ़ोन करें, फलां जी जुल्फ़िकार आबाद में लाइट क्यों नहीं है वो फ़ोन करें। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है एक लेवल के ऊपर एक निज़ाम के तहत होती है। हाँ नहीं, वो पता नहीं, मुझे बात करनी चाहिए कोनादास के हवाले से। ये पूरे मजहबी जोश जज्बे अक़ीदत के साथ वोट दिया था 2015 के इलेक्शन, और जो हमारे वहाँ पर अक्सर इलेक्शन में दिए जाते हैं। करते हैं जब आप अहलियत, काबिलियत, दियानत उसको छोड़ के जब फ़िक़ावानियत के ऊपर आप वोट देंगे ना, फिर हालत यही होगी। मैं पिछले दिनों में कोनादास में कुछ मुझे टाइम गुजारने का मौका मिला, वो जो एक्सीडेंट हुआ था, वो हमारे फिल्म के रिश्तेदार थे। मैं सर 2015 में जो हालत थी, आज 5 साल बाद उससे भी बुरी हालत में, वहाँ पे कोई गली ठीक नहीं है, बिल्कुल इसी तरह गटर उबल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, मेन रोड नीचे माशाल्लाह। फिर वो सोने पे सुहागा वाली सूरत हाल है। NLC ने और ज़्यादा वहाँ कबाड़ बना के छोड़ दिया कोनादास को।
میرے خیال میں گلگت بلتستان کا موہنجودڑو اگر کہیں پہ کہنے کی نوبت آ جائے نا وہ آپ کا ہاں نام تبدیل ہو گیا. نام ماشاءاللہ انہوں نے علامہ اقبال شاعر مشرق کے نام پہ اس گٹر کو گٹر جیسی صورتحال والے اب یہ ان لوگوں کی ابھی تک مجھے داد دینی چاہیے کہ ان لوگوں نے وہاں کوئی ان کے لیے فیسلٹی نہیں ہے. آج بھی خواتین کپڑے اٹھا کے دریا پہ جا کے کپڑے دھوتی ہیں اور احتجاج کی کوئی نوبت نہیں آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ الیکشن ابھی قریب آ رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. بجائے عوامی نمائندوں کا انتخاب ہم فقہواریت پہ مساجد کے اعلانات کی بنیاد کے کرنے کے ہم اگر ان کی اہلیت دیانت اور کریکٹر کی طرف جائیں تو میرے خیال میں پھر ہمیں وہ کروداس کی موجودہ مثال ہے. اب وہ جو بلدیاتی اداروں کا جو ایشو ہے نا آخری مرتبہ بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے 2004 میں. بالکل اسی طرح 16 سال ہو گئے. بالکل ہاں 16 سال. مسئلہ یہ جو بلدیاتی انتخابات نہ کرانے کی جو بنیادی وجہ ہے نا یہ واحد یہ جو بلدیاتی اداروں میں پیسے آتے ہیں یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جہاں پہ آپ کیش میں ایمرجنٹ نیچر کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں کرپشن کے لیے وہ کیش میں ہوتا ہے. مثلا وہ ندیم خان کو پروجیکٹ لیڈر بنا دیا 7-4 اس کے جو ہے نا وہ ممبر بن گئے. بالکل اس پروجیکٹ لیڈر کے نام پہ چیک آتا ہے اور وہ پھر حکومت جو مہدی شاہ کی حکومت تھی یا حفیظ کی حکومت تھی انہوں نے چھوٹے موٹے جو انہوں نے کرپشن کرنے تھے نا نوازنا تھا لوگوں کو اپنے وہ اس بلدیاتی 10 سال تک 2009 میں بلدیاتی اداروں کے جو 5 سال کا ٹینیور تھا وہ ختم ہو گیا. پیپلز پارٹی کے 5 سال نکال دیے انہوں نے 5 سال حفیظ نے نکال دیے بلدیاتی. میں وہ شبیر میر صاحب ابھی ایک بات کر رہے تھے کہ مہدی شاہ دور میں بھی یہی اعلانات ہوتے رہے جی کہ بس وہ اگلے مہینے بلدیاتی اکتوبر میں ہونے جا رہے ہیں. بالکل نہیں اکتوبر میں تھوڑا سا پتہ نہیں کیا ہوا وہ کچھ بھی نہیں جی مارچ میں ہونے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ سیاستدانوں کی جھوٹ کو ہم اکٹھا کریں نا پھر لعنت نہیں اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے ان پر. بہت شکریہ. اس میں جو ہے ایک چیز جو ہمیں کچھ دنوں میں نظر آیا کہ چیف جسٹس چیف کورٹ جسٹس ملک حق نواز صاحب نے جو ہے سو موٹو لیا اور جو کونداس کی ایک کھنڈرات والی سڑک تھی اس کو بنانے کے احکامات دیے. یہ ایک اچھا اقدام ہے اور عوام کی جانب سے خوب سراہا گیا. ناظرین بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی 2 سینئر صحافی گلگت بلتستان کے نامی گرامی ہمارے سینئر صحافی ہیں ایمان شاہ صاحب شبیر میر صاحب ان سے موجودہ صورتحال پہ جو ہے وہ سیر حاصل گفتگو ہوئی. اگلی دفعہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان ندیم خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.